بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جب قنسرین کے شہر کو صلح سے اور گرد و نواح نیز مزارع کو غلبے سے فتح کر لیا اور مال غنیمت حاصل کر کے اس کا خمس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کر دیا گیا، تو آپ نے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کر کے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، المستشار معتمن، کہ مشورہ کرنے والا بے خوف ہوتا ہے۔ اور باری تعالیٰ جل مجدہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، وشاورہم فی الامر، یعنی ان سے کام میں مشورہ کرو۔ اس لیے میں آپ حضرات سے مشورہ کرتا ہوں کہ ہم اب یا حلب اور اس کے قلعوں کا رخ کریں، یا انطاکیہ اس کے بادشاہوں اور فوجوں کی طرف بڑھیں، یا تیسری صورت یہ ہے کہ پیچھے کو لوٹ جائے۔ مسلمان نے جواب دیا کہ ایھا الامیر، ہم حلب اور انطاکیہ کس طرح جا سکتے ہیں، حالانکہ شیرز، حمات، ختن، ہمس اور جاسیہ کے صلح ناموں کی معیاد عنقریب ختم ہونے والی ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے قلعوں کو مضبوط، شہروں کو سامان رسد سے محفوظ اور اپنی فوجوں کو کیل کانٹے سے لیس کر رکھا ہے۔ اگر ہم دوسری طرف بڑھ گئے تو ہمیں خوف ہے کہ جو ممالک ہمارے قبضے میں ہیں انہیں یہ لوگ طاقت و تاراج کر کے نہ رکھ دیں، خصوصاً بالابک والے، کیونکہ وہ بنسبت دوسروں کے زیادہ سخت اور کثیر فوج کے مالک ہیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ ہم انہی ملک کی رخ کریں اور انقضاء مدت کے بعد اعلان جنگ کر دیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمارے ہاتھوں سے فتح کرا دیں۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو مناسب سمجھا اور انہی شہروں کی طرف کوچ کر دیا۔ یہاں آ کر دیکھا تو واقعی ان لوگوں نے اپنے آپ کو سامان جنگ سے آراستہ اور رسد وغیرہ کے لیے گیوں اور جو جمع کر رکھے ہیں۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلے قصد حمص کی طرف تھا۔ یہاں آ کے دیکھا تو ان لوگوں نے سب سے زیادہ قلعہ بندی کر رکھی تھی اور اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط اور قوی بنا رکھا تھا۔ بادشاہ نے خود شاہی گھرانے کا ایک جنرل وریث نامی، جو نہایت سخت اور قوی تھا، ایک جرار فوج کے ساتھ اس شہر کی اعانت کو روانہ کر دیا تھا۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حمص کا محاصرہ کرنے کے لیے فرمایا اور انہیں یہاں چھوڑ کر خود بالابک کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب جس وقت اس کے قریب پہنچے تو یہاں سوداگروں کا ایک بہت بڑا قافلہ، جن کے پاس اچر، نیز دوسرے چھپائے اور تجارتی مال تھا، اور جو ساحل سے اتر کر بالابک جا رہا تھا، نظر پڑا۔ آپ نے اسے دیکھ کر دریافت فرمائی، کون لوگ ہیں اور کیسا مجمع ہے؟ لوگوں نے کہا، کچھ معلوم نہیں کہ کون لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کی خبر لانی چاہیے۔ چند سوار فوراً اس طرف گئے اور یہ خبر لائے کہ ایک رومیوں کا قافلہ ہے جو معلومات لیے جا رہا ہے۔ شداد بن عدی تنوخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس قافلے کے پاس زیادہ تر کرتی یہ سوداگر بالابک والوں کے لیے لائے تھے۔ یہ سن کر حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بالابک ہمارے لیے دارالحرب ہے، ہمارے ان کے مابین کوئی معاہدہ نہیں، اس لیے یہ مال غنیمت کا مال ہے جو باری تعالیٰ جل مجدہ نے تمہارے واسطے بھیجا ہے، اسے ان سے لے لو۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے شداد بن عدی تنوخی سے روایت کی، یہ سن کر ہم نے اس قافلے کو گھیر لیا، اس میں شکر، قند، بستے اور انجیروں کے 400 بورے تھے، وہ لے لیے اور اہل قافلے کو گرفتار کر لیا۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان قافلے والوں کو قتل نہ کرو بلکہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ۔ چنانچہ ہم نے سونا، چاندی، کپڑے اور جانور فدیہ میں لے لیے۔ شکر میں ہم نے گھی اور روغن زیتون ملا کر حسیدہ اور علوزج آلودہ تیار کیا۔ کوئی مسلمان نے آپس میں بطور تفریح کی نیزہ بازی کی اور رات بھر قافلے کے گرد جمع رہے۔ صبح ہوئی تو حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بالابک کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ قافلے کے کچھ آدمی چونکہ بھاگ گئے تھے، انہوں نے اہل بالابک کو قافلے کے تمام حالات سے مطلع کر دیا تھا۔ یہاں ہربیس نے، جو ایک نہایت شجاع اور بہادر جنرل تھا، مسلمانوں کے لشکر کی خبر سن کر تمام آدمیوں کو جمع کر کے مسلح ہونے کا حکم دیا
اور اپنی فوج کو ساتھ لے کر قافلے کے چھڑانے کے ارادے سے مسلمانوں کی طرف چل پڑا۔ اسے یہ خبر نہیں تھا کہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اپنا لشکر لیے ہوئے یہی آ رہے۔ ایک دوپہر کے وقت راستہ میں دونوں کا مقابلہ ہو گیا اور دونوں جمعیتوں کے آدمیوں میں سے ایک نے دوسرے کو دیکھا۔ حربیس کے ساتھ علاوہ ان دیہاتی اور بازاری لوگوں کے جنہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا 7,000 باقاعدہ فوج تھی۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ہر اول نے جس وقت اسے دیکھا تو بلند آواز سے کہنا شروع کیا، النفیر النفیر، یعنی دشمن کی طرف چلو، دشمن کی طرف چلو۔ اسی وقت شہسواران اسلام اس طرف دوڑے، بہادروں نے اقدام کیا، نیزے سنبھالے، تلواریں سونتے اور اس طرف متوجہ ہو گئے۔ حربیس نے بھی فوجی قاعدہ کے مطابق صفیں مرتب کی اور اپنے لشکر کو آراستہ کر کے کھڑا کر دیا، مگر اس کی فوج کے بعض افسروں نے اس سے دریافت کیا، ان عربوں کے ساتھ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، میں ان کے ساتھ لڑوں گا تاکہ انہیں ہماری طرف آنکھ اٹھانے کی جرت اور ہمارے ملک کی طرف آنے کی ہمت ہی نہ بنے اور وہ کسی وقت ادھر کا رخ ہی نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا، اب تک نہ دمشق والے ان کا کچھ کر سکے، نہ اجنادین کی فوجیں کچھ بگاڑ سکے اور نہ فلسطین کے لشکر ان کا تاب لا سکے۔ بہتر یہی ہے کہ تم ان سے خواہ مخواہ لڑائی مول نہ لے اور پیچھے ہٹ چل کر جو والی قنسرین حاکم عمریہ اور نصرانی عرب کے ساتھ معاملہ پیش آیا اور ان پر جو کچھ گزری ہے، اس سے تو یا یہ اہل بالبک بے خبر نہیں ہے کہ اس گروہ نے ان تمام کے دان کٹے کر کے رکھ دیے اور انہیں بادل نفاذ تھا، ان کے مقابلے سے بھاگنا ہی پڑا۔ مناسب یہی کہ اس تکبر و غرور کو علیحدہ رکھ کر اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچا کر واپس شہر میں ہی چلا اور اپنی اس پہلوانی کے ذام میں حربیس نے کہا، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا، ان غریبوں اور فقیروں سے ڈر کر بھاگ جاؤ۔ نیز مجھے خبر ملے ہے کہ ان کی اکثر جمعیت ان کے سابق سردار خالد بن ولید کے ساتھ ہمس میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ تو بہت تھوڑے سے آدمی ہیں جنہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمارے لیے غنیمت کر کے بھیجا ہے۔ سردار یہ سن کر کہنے لگا، میں اس معاملے میں آپ کی کبھی مطابقت نہیں کر سکتا اور نہ اپنے ساتھیوں کو اس مکر و فریب میں مبتلا کر کے انہیں ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شہر کی طرف واپس ہو گیا۔ جس وقت اس نے اپنے گھوڑے کی باغ شہر کی طرف موڑی تو بہت سے آدمی اس کے ساتھ شہر کو لوٹ گئے۔ عربی سماج جنگ ہوا اور لڑائی کے لیے مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی فوج کی سب بندی کی اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، لوگوں، خدا تعالی ہمیشہ تم پر نظر عنایت رکھے۔ سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر جگہ تمہاری مدد نصرت فرما کر تمہاری تائید کی ہے اور اسی لیے تم نے اس قوم کے اکثر لشکروں کو شکست ہزیمت دے کر پسپا کر دیا ہے۔ یہ شہر جو اس وقت تمہاری آماجگاہ بنا ہوا ہے، ان شہروں کے درمیان میں واقع ہوا ہے جسے تم نے اپنے بل بوتے سے فتح کیا ہے۔ نیز اس شہر کے باشندے بنسبت دیگر شہروں کی زیادہ خوشحال اور تعداد و قوت میں بہت زیادہ ہے۔ تم تکبر و غرور سے محترز رہو اور اس بات کا خیال رکھو کہ کس دین سے لڑ رہے ہوں۔ خدا کی دشمنوں سے دل کھول کر لڑو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین و اسلام کی مدد کرو تاکہ باری تعالیٰ جل مجدود تمہاری نصرت اعانت فرمائے۔ بڑھو اور بڑھ کے دشمنوں کو لے لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جو ہر طرح سے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک حلا بول دیا اور آپ کے ساتھ تمام مسلمان بھی پھول پڑے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے عشق کی قسم، ہم نے گھوڑوں کو دوڑا کر حملہ کیا ہی تھا کہ رومی پہلے ہی حملے کی تاب نہ لا کر شہر کی طرف بھاگ پڑے۔ حربیس کے ایک نہ تو اکٹھے ہی 7 زخم آئے اور وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر شہر پناہ کی طرف بھاگا۔ جس سردار نے اسے منع کیا تھا وہ ملا تو اس نے بطور تمسخر دریافت کیا کہ عربوں کی وہ غنیمت جو تو لوٹ کے لایا ہے وہ کہا ہے؟ اس نے کہا، مسیح علیہ السلام تجھے غارت کرے، میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، حالانکہ عربوں نے میری آدمیوں کو مار ڈالا اور میرے اتنے زخم آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے تجھے پہلے ہی منع نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ تو اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان کو برباد کر کے رہے گا۔ وقید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بالبک کی طرف چلے۔ جس وقت آپ شہر کے قریب پہنچے تو شہر پناہ کا دروازہ بند پایا۔ لوگ دہشت زدہ تھے اور انہوں نے شہر کو مضبوط اور مسعون کر رکھا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ رومی پسپا ہو کر جس وقت شہر کو لوٹے تو اپنے تمام مویشیوں کو جمع کر کے شہر کا دروازہ بند کر لیا
اور ٹٹی دل کی طرح شہر پناہ کی دیوار پر چڑھ کے چاروں طرف پھیل گئے تھے۔ حضرت عبید بن جراح جنہوں نے شہر کی مضبوطی، دیوار کی بلندی، شہر پناہ کی بندش، آدمیوں کی کثرت اور سردی کی شدت، جو اس شہر میں ہمیشہ گرمی سردی کی فصلوں میں سردی ہی سردی رہا کرتی تھی، دیکھ کر صاحب اور صاحب الرائے صحابہ رضی اللہ عنہ کو جمع کر کے مشورہ لیا کہ مجھے ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ تمام نے یہی رائے دی کہ شہر کو محاصرہ میں رکھ کر انہیں رسد وغیرہ سے روک دیا جائے، اس صورت میں یہ خود ضیق میں پڑ جائے گی۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی رائے اس تجویز کے خلاف ہوئی۔ آپ نے کہا مجھے یہ معلوم ہے کہ شہر میں اس قدر آدمی ہیں دلدلنے کو جگہ نہیں، اور مجھے یہ بھی خبر ہے کہ شہر کی آبادی اتنے ازدحام کی متحمل نہیں ہو سکتی، مگر باوجود ان کے اس قدر تعداد کی مجھے امید ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو باری تعالیٰ جل مجدہ میں ان پر مدد دے گی اور اس شہر کو مسلمانوں کے ہاتھ سے فتح کرا دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے نیک بندوں اور صالح شخصوں کو اپنی زمین کا وارث بنایا کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوگے۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا ابن جبل تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ اہلی شہر تنگی اور ضیق میں ہے، اور وہاں ان کی تعداد اتنی ہے کہ اس میں کسی طرح نہیں سما سکتے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اے امیر، سب سے پہلے مسلمانوں کی فوج میں سے جس شخص نے گھوڑا دوڑا کر رومیوں کا مقابلہ کیا ہے وہ میں ہوں۔ میں جس وقت شہر کی چار دیواری اور سفید قلعہ کے پاس پہنچا تو میں نے چاہا کہ میں ان کی اگلی صف میں جا ملوں تاکہ اس قوم اور ان کے شہر کے مابین حائل ہو جاؤں، مگر افسوس میرے پاس کوئی مسلمان نہ پہنچ سکا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ رومی پانی کی روح کی طرح شہر کے ہر دروازے سے گھسے چلے جا رہے، حتیٰ کہ شہر والوں نے نیز دیہات کے لوگوں سے جا کچھ بھر گیا۔ اس کے علاوہ ان کے جانوروں اور مویشی ان پر مستزاد ہیں۔ آدمیوں کی کثرت سے ان کی آوازیں شہر کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح سنائی دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا معاذ واقعی تم نے سچ کا اور خوب مشورہ دیا، اللہ میں تمہاری رائے کو پسند کرتا ہوں اور باری تعالیٰ جل مجدہ سے مدد نصرت طلب کر کے توفیق کی درخواست کرتا ہوں۔ مسلمان نے ایک دوسرے کی حفاظت اور نگہبانی کرتے ہوئے یہ رات پوری کی۔ صبح ہوئی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے باشندگان بالابک کے نام حسب ذیل خط لکھا، خط میں کیا لکھا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں۔